فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہر جاندار اور زیرو کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جو جس شخص کے مقدر میں رزق ہے اس کو مل کر رہے گا، جو جس ضرور کے مقدر میں رزق اللہ نے لکھا ہے اس کو ضرور ملے گا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو مرحلہ وار تدریجاً 6 دنوں مقدار میں پیدا فرمایا۔ اللہ چاہیں تو پل بھر میں پیدا فرما سکتے تھے، لیکن انسان کو سمجھایا کہ اللہ کا نظام تدریج کا ہے، آہستہ آہستہ کا ہے۔ آسمان و زمین اور ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون احسن و عملہ، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے، کون نیک عمل کرتا ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر احسن و عملہ کوئی نہیں۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ تخلیق کا ایک مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں مقدار میں پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ احسن عملہ کون ہے۔ ظاہر احسن عملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اعمال سب سے اچھے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ لوگ جو فرمائشی معجزات مانگتے ہیں کہ آپ کے اوپر خزانے اتریں، آپ کے اوپر فرشتے آئے، اور ان کے فرمائشی معجزات پورے نہیں ہوتے، آپ اس سے غمگین نہ ہوں۔ فرمائشی معجزات مل بھی جائیں، یہ تب بھی کلمہ نہیں پڑھیں کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے، جس طرح کہ گزشتہ کی پارہ نمبر 11 بتایا گیا تھا۔ پہلے چیلنج تھا ایک قرآن مجید جیسا قرآن لاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر اس میں تخفیف ہوئی کہ 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکے۔ پھر تخفیف تھی سورہ یونس میں کہ 1 صورت لاؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بھی 1 صورت کا مطالبہ تھا، تو یہاں 10 صورتوں کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مخالف نہ لا سکے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک لا سکیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، قوم نے بات کو نہیں مانا۔ حکم ہوا کشتی تیار کرو، آپ نے کشتی تیار کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایمان والے میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ کے اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، سب ہلاک ہو گئے سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے، باقی کوئی نہیں بچا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عاد کو، جو بہت طاقتور تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، مگر اس قوم نے بات کو نہیں مانا اور اپنے بتوں کی پوجا پاٹ میں لگے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے کو بچایا، اور باقی تمام کو طوفان کے عذاب کے اندر مبتلا کر کے ہلاک فرما دیا۔ نمبر 3، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرح نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، گناہوں سے روکا، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ بالآخر نے فرمائشی معجزہ کیا کہ اونٹنی چٹان سے نکلے، وہ بھی اللہ نے نکال دی۔ اس نے اونٹنی کو بھی قتل کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ نمبر 4، وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ آگ باز فرشتے آئے، آپ کی بڑھاپے کی حالت میں آئے، آپ کو اولاد کی خوشخبری دی، اللہ اکبر، کہ آپ کے اسحاق پیدا ہوں گے، پھر اسماعیل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لخت جگر عطا فرمائے۔ نمبر 2 نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف، تو ان کو پہلے ملے اور اس کے بعد خوشخبری دیتے ہوئے لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف روانہ ہوگی۔ نمبر 5، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ دونوں فرشتے گئے تو اس حالت میں گئے کہ خوبصورت بھی تھے، نوجوان بھی تھے، اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں، بے ریش۔ ان کی قوم میں بیماری تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ گھنونا اور گندا فعل کرتے، ہم جنس پرستی اس کے اندر تھی۔ لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے کہ میری قوم
ان کے ساتھ کوئی حرکت نہ کرے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی ہے، وہ سمجھا کہ میرے مہمان ہیں۔ تو وہی قوم نے حرکت کری، جب دوڑے تو لوط علیہ السلام کو نے بتایا کہ ہم تو ملائکہ ہیں، آپ کی قوم کا امتحان تھا، یہ ناکام ہوئے، اب ہم ان کو برباد کر دیں گے، آپ اپنی ایمان والی قوم کو لے کر نکل دیں۔ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کو لے کر چلے گئے، باقی ان کی قوم کے اوپر سخت قسم کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف جا کر ان کو الٹا پٹخ دیا، اوپر پتھروں کی بارشیں ہوئی۔ نمبر 6، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قوم مدین کی بدی عادت یہ تھی کہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، یہ نہیں مانے، بالآخر اس قوم کے اوپر بھی سخت عذاب آیا۔ نمبر 7، وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور قرآن کریم میں کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا۔ اللہ نے ان کو کتاب دی، تورات دی، معجزات دیے، فرعون مقابلے میں اترا، دعوت کو نہیں مانا، ذلیل و خوار ہو کے برباد ہو گیا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذن۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا، جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی شخص اللہ کے دربار میں بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اور مومن نیک بخت ہوں گے، کفار بد بخت ہوں گے، اللہ ہمیں نیک بختوں میں شامل فرمائے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ یہ حکم دیا گیا اللہ کے نبی آپ اور آپ پر ایمان لانے والے سب استقامت اختیار کریں، ثابت قدم رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے بال جو سفید ہوئے ہیں، ان کی وجہ سورہ ہود کی یہ آیات ہے کہ اللہ نے حکم دیا پیغمبر تو ڈٹ جا، میں کیسی استقامت اختیار کروں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہاں ایک بات تو سمجھائی کہ نماز کی پابندی کرو، دوسری بات بتائی کہ نماز کے اوقات کا خیال کرو، تیسری بات بتائی کہ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور حکمت بتائی گی، اس کے ذریعے ہم آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہتے ہیں، آپ کے دل کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، جب کسی کی مشکلات کو سنتا ہے تو اپنی مشکلات سہنی آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ یوسف، اس صورت میں چونکہ یوسف علیہ السلام ہی کا قصہ ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، تو صورت کا نام ہی سورہ یوسف رکھ دیا گیا۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں جا کر کیسے آباد ہوئے۔ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب معلوم نہیں ہوگا، چونکہ آپ امی ہیں، آپ نے دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، ان کتابوں کا مطالعہ تو کیا نہیں ہے، تو جواب نہیں آئے گا تو ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے اور انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور سورہ یوسف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے سارا واقعہ ان کو قرآن کریم کے لفظوں میں بیان فرما دیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص، بہترین قصہ فرمایا۔ ایک تو وجہ کہ اس قصے کے اندر عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سیرت و سوانح ہے، زہد و تقوی ہے، واقعات بہت اہمیت کے ساتھ بیان ہوا پورا واقعہ۔ اور دوسری وجہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں کہ جن کا مکمل قصہ تفصیل کے ساتھ واقعہ ایک ہی صورت میں تسلسل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ احسن القصص ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے گزارش کی کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ، یہ والد اور ماں، سورج اور چاند اور ان کے 11 بھائی، یہ 11 ستارے خواب میں دیکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر بتائی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری والدہ، تمہارا والد اور یہ سب تمہارے بھائی تمہاری عظمت کے قائل ہوں گے اور تمہیں سجدہ کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ یہ بنایا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے، یعنی ہلاک کرنے کے لیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خواب کا پتہ چل گیا ہوگا، ممکن ہے بچپن کی وجہ سے آپ نے کہ ذکر فرما دیا ہو، یا انہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت یعقوب کی محبت تھی اس کی بنیاد پر حسد کیا اور یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت کو دیکھا تھا اور اللہ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کی محبت ان سے باقی اولاد کی نسبتاً طبی اعتبار سے زیادہ تھی، یہ اپنے بھائیوں میں چھوٹے بھی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو حفاظت گھر واپس لائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے، انی خاف ان یاکلہ الذئب، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، یہ چھوٹا ہے، تم کھیل کود کے اندر لگے ہو یا بکریوں کے اندر مشغول ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم ان کا خیال کریں گے۔ خیر جب یہ یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تم یوسف کو یا تو قتل کر دو اور یا کسی کنویں کے اندر ڈال دو۔ ان کے بڑے بھائی یہودا اس نے کہا کہ نہیں قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ تو یہ لوگ متفق ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالا اور ڈال کر چلے گئے۔ وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا اور ان لوگوں نے اپنا ڈول ڈالا پانی لانے کے لیے، یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان ڈول کو پکڑا تو باہر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر۔ تو قافلے والوں نے کہا یہ بچہ ہے، تو انہوں نے اسی قافلے والوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا کہ تو ہمارا غلام ہے، دوڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو بیچتے ہیں۔ واپس آئے تو یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اوہو ابا جی یہ دیکھیں قمیص ہے، قمیص کے اوپر ایک بکری ذبح کر اس کا خون لگا دیا، کہا وہ آپ تو کہتے تھے نا بھیڑیا، وہی ہوا، ان کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ غلط بات ہے، تم نے غلط مکر کیا ہے۔ خیر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں چلے گئے۔ ولما بلغ شدہ آتین حکما وعلما، یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے خریدا اور عزیز مصر نے کہا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے۔ ایک امتحان یہ آیا کہ باپ سے دور ہو گئے، پھر بچپن میں بک گئے اور پھر بک کر وہ دوسرے ملک میں چلے گئے۔ پھر امتحان یہ کہ جب یہ بڑے ہوئے، خوبصورت بھی تھے، حسن و جمال اللہ نے عطا فرمایا، پاک دامن اور نیک تھے، عزیز مصر کی بیوی ان پہ فریفتہ ہو گئی، اس نے اپنی بری خواہش کا اظہار کیا، کمرے میں بند کر لیا اور تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میری خواہش پورا کرو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف، اللہ نے اپنے کرم سے تالوں کو کھول دیا۔ اس نے پیچھے سے ہاتھ مارا تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کو پکڑا، اب دوڑے تو قمیص پھٹ گئی۔ آگے گئے تو عزیز مصر، تو اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اس نے فوراً جھوٹ بولا کہ یہ تمہاری عزت پہ حملہ کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا حاشا وکلا، میں کیسے کام کر سکتا ہوں، یہ تو یہ کر رہی تھی، میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی دی، اس نے گواہی دی کہ عزیز مصر آپ ایسا کرو، ان کی قمیص دیکھو، قمیص آگے سے پھٹی ہو تو یوسف غلط کہتا ہے، قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو عورت جھوٹ بولتی ہے۔ وہی ہوا، جب قمیص دیکھا پیچھے سے پھٹی تھی تو عزیز مصر نے کہا دیکھو تمہارا گناہ ہے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا تم خاموشی اختیار کرو، جانے دو بس۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، مصر کی عورتوں کو جب یہ بات پہنچی تو انہیں عزیز مصر کی اہلیہ کو تانا دیا کہ تمہیں غلام پہ فریب تھا۔ اس نے کہا تم نے غلام کو دیکھا ہی نہیں۔ اس نے محل میں دعوت کی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، دسترخوان تھا، پھل رکھے، چھریاں رکھی۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ایسی مست ہوئی کہ اپنے ہاتھوں پر چھریاں چلا بیٹھی، گئے تو انسان بھی نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ سارا منظر پیش آیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی اگر تو نے میری خواہش کو پورا نہ کیا تو جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس گناہ کی طرف مجھے عورتیں دعوت دیتی ہیں سے تو جیل بہتر ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک عرصہ تک جیل میں رہے، پھر جیل میں ان کے ساتھ اور بھی قیدی تھے، ودخل معه السجن فتیان، لیکن دو قیدیوں نے خواب دیکھی اور آپ سے تعبیر پوچھنا چاہیے۔ ایک بادشاہ کا باورچی تھا اور ایک بادشاہ کا ساقی تھا۔ ساقی نے دیکھا کہ میں بادشاہ کو جو ہے نا وہ پلا رہا ہوں شراب، اور باورچی نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر سے روٹیاں ہیں اور پرندے اس سے روٹیاں نوچ رہے ہیں، اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے ان کو دین کی دعوت دی، موقع دیکھتے ہوئے اللہ کی توحید کی بات کی، ربوبیت کی بات کی، ان کو سمجھایا توحید۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جس نے بادشاہ کو پیالہ پیش کیا شراب کا، یہ تو ساقی بن جائے گا، بری ہو جائے گا، اور یہ جو باورچی ہے یہ سزائے موت اس کو ہو جائے گی۔ وہی ہوا، باورچی کو سزائے موت ہوگی اور یہ بچ گیا۔ جو بچا تھا
یوسف علیہ السلام نے کہا ساقی کو بادشاہ سے میرا بھی تذکرہ کرنا. وہ گیا اور وہاں جا کر بھول گیا. یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے، یعنی 3 سے 9 سال کے درمیان کا عرصہ 6 یا 7 سال جیل میں گزارے. ایک وقت ہے کہ بادشاہ کو خواب آئی. وقال الملک انی را سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات. اس نے دیکھا کہ 7 گائیں ہیں تر و تازہ ہیں، 7 گائیں دبلی پتلی ہیں. دبلی پتلی گاؤں نے تر و تازہ موٹی گاؤں کو کھا لیا، اور 7 بالیاں سٹے گندم کے دیکھے کہ سبز ہیں اور 7 دیکھے خشک ہیں. اس شخص نے کہا درباری لوگوں سے خواب پوچھی تو نے کہا تو خیالات اور کچھ بھی نہیں. اس شخص نے جو قید میں آپ کے ساتھ رہا تھا بری ہو کر اس نے بادشاہ جیل کے اندر ایک قیدی ہے، سچا ہے، نیک ہے، خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، مجھے کو تو میں بلا کر لاؤں. تو کہا جاؤ لاؤ جا کے. یوسف علیہ السلام کو جب پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو 7 سال تک خوب غلہ ہوگا، پھر 7 سال خوب قحط آئے گا. جو غلہ ہو اس کو تم سٹے کے اندر رہنے دو، دانے باہر مت نکالو، محفوظ رکھ لو، اور یہ قحط کے سالوں میں کام آئے گا. اور پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ جس میں تمہارے پاس پھل ہی پھل ہوں گے، غلہ ہی غلہ ہوگا، سب قحط ختم ہو جائیں گے. جب یہ تعبیر لے کر واپس پہنچا تو بادشاہ نے کہا وقال الملک اتونی بھی، جاؤ اس کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد پہنچا لینے کے لیے تو یوسف علیہ السلام فرمایا ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدی. میں یوں باہر نہیں آتا، پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہیں اپنی انگلیاں کاٹی تھی، قصہ کیا تھا. یوسف علیہ السلام کیسے ڈٹ گئے. بادشاہ نے پوچھا تو ان عورتوں نے کہا بالکل گناہ ہمارا تھا، وہ تو پاک دامن تھا. پھر یوسف علیہ السلام عزت کے ساتھ جیل سے رہا ہوئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.